اعتبار سے انسان کے کامیابی کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو قرآن مجید نے پاکیزگی کو قرار دیا ہے. وہ پاکیزگی قلب ہے, پاکیزگی روح ہے, اور پاکیزگی قلب اور روح اور اسی کے ساتھ ساتھ مال کی پاکیزگی کا بھی نام زکات فطرہ ہے. لہذا اللہ نے اس زکات کو مسلمانوں کے اوپر واجب قرار دیا ہے. تکبر اگر افراد ہے انسان کے اوپر اپنا اور اس کے ماتحتی اور نام کو جتنے افراد ہیں, تکبر جتنے افراد ہیں, ان سب کا فطرہ انسان کے اوپر نکالنا واجب ہے. یہ فطرہ کب واجب ہوگا ایک انسان کے اوپر؟ عید کا چاند دیکھ کے شب عید سے لے کر کے اور نماز کی ادائیگی سے پہلے تک انسان کے اوپر یہ واجب ہے کہ اس زکات فطرہ کو ادا کر دے. لیکن اگر کسی بنا کے اوپر نہیں دے سکتا ہے تو نماز کے بعد بھی جب بھی انسان کے پاس موقع فراہم ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ زکات فطرہ کو ادا کرے. جو فریضہ اس کی گردن سے ثابت نہیں ہو سکا. مقدار فطر کو اجناس کے اعتبار سے 3 کلو ہے کہ انسان جو گیہوں, خرما, کشمش یا وہ غذا کے جو انسان زیادہ کھاتا ہے, مثلا ہم اس چیز کو انسان سے کلو کی مقدار میں 3 کلو کی مقدار میں ادا کرے. اور اگر انسان اجناس کو نہ ادا کر سکے تو کرے یہ بھی کفایہ کرتا ہے. تو اب انسان رقم کتنی ادا کرے؟ ہمارے یہاں جو رقم طے پائی, چونکہ تقریباً لوگ آٹا خرید کر کے چکی سے جو ہیں اور کم سے کم جو چکی پہ آٹا مل رہا ہے وہ 36 روپے کلو کے حساب سے مل رہا ہے. اس اعتبار سے حد اقل اگر فطرے کی رقم بنتی ہے جہاں اس بستی میں تو وہ 110 روپے بنتی ہے. کے اپنے اہل و عیال کا اور افراد کا جو کے سرپرستی میں ہے ان کا فطرہ ادا کرے. اب مسئلہ اس چیز کا ہے کہ فطرہ کون ہے, مگر یہ چیز اللہ کا سبب بنے گی, اللہ سے قرب کا درجہ نہیں بڑھ سکتی. جس طریقے سے کوئی انسان نماز پڑھے اور نماز کے دوران تشہد میں جان بوجھ کہے کہ بادشاہ نے اہل بیت کے اوپر لعنت, تو لعنت ہم کو تلاش کرے گی یا نہیں کرے گی. جو امام زمانہ کا حق کھائے بیٹھے ہیں, نہ آج تک کے دیا اور نہ دینے کی توفیق ہمیں میسر ہوئی. ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اگر کوئی خمس نہیں دیتا تو نہ دے, مگر یاد رکھے کہ جتنا اس کے اوپر خمس واجب تھا نہ دینے کی بنا کے اوپر اللہ اسباب ایسے پیدا کرے گا کہ اس سے زیادہ پیسہ حرام تک خرچ ہو جائے گا. یہ پڑے گا بیوی کے اوپر بارش کا کہ اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما, پروردگار عالم کی مدد حمایت فرما. پروردگار میرے معبود میرے اللہ جہاں کہیں خوشیاں میں کرنا ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ناموس کی محافظت فرما. خدا کے مقام تو ہم سب کو ہدایت کرنا. خدایا تو ہمارے دلوں سے روح و حسد و رد و کینہ کو نکال کر کے محبت و رحمت و لطف کا عظیم فرما. جو بیمار میں شفا کامل والی عنایت فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو برطرف فرما. جو مقبوض ہیں ان کے قرض کو غیر سے ادا فرما.